بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انسائٹ ڈیٹا آپ کو آیا صوفیہ کے بارے میں مختصر طور پہ بتانے جا رہا ہے کہ یہ مسجد کیوں بنی اور اس کی تاریخ کیا تھی اور اس پہ اعتراضات کیا تھے، اور اس اعتراضات کے جوابات بھی ہم آپ کو دیں گے اور بہت ہی پیارے انداز میں اس پہ ہم تبصرہ کرنے جا رہے ہیں حقائق کو نظر میں رکھ کے۔ تو چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ مسلمانوں کی کئی کوششوں اور حملوں کے بعد قسطنطنیہ کی فتح کا تاج سلطان محمد کے سر آیا اور پھر وہ تاریخ میں سلطان محمد فتح کے نام سے امر ہو گئے۔ سلطان محمد فتح 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ آئے اور 1 جون 1453 کو آپ نے مشہور عیسائی کلیسا آیا صوفیہ میں نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے ساتھ ہی یہ قدیم عمارت کلیسا سے مسجد میں بدل گئی اور اس کی یہ حیثیت 1935 تک بطور مسجد ہی قائم رہی۔ اس کے بعد 1935 میں اسے ایک حاکم نے نامے سے عجائب گھر میں بدل دیا گیا، جس کے بعد 2020 میں ترک صدر طیب اردوغان نے کونسل آف اسٹیٹ کے فیصلے سے عین آئینی طور پر آیا صوفیہ کی مسجد کی حیثیت کو بحال کر دیا۔ اس پہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور پھر استنبول میں قائم آیا صوفیہ کی مسجد کی حیثیت سے باہری کے ساتھ ہی معاشرے کے ایک طبقے کی جانب سے اس پر کئی طرح سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ اس زمن میں معروف قانون ڈاکٹر محمد مشتاق نے بہت دلیل سے ان بے بنیاد اعتراضات کو رد کیا ہے اور اب ترک صدر طیب اردوغان کی جانب سے قوم سے خطاب آیا اور آیا صوفیہ کے بارے میں گفتگو کے بعد یہ بحث سمجھ جانی چاہیے۔ آیا صوفیہ کو مشرقی عیسائیت میں وہی حیثیت حاصل تھی جو مغربی عیسائیت میں ویٹیکن سٹی کو حاصل ہے۔ اسے فتح کرنے کے بعد عثمانی خلافت میں یہاں پر مینارہ بھی بنایا گیا۔ 1453 میں جب سلطان محمد فتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تو بطور فتح کہ ان کے پاس یہ حق موجود تھا کہ وہ اپنے مفتوحہ علاقے میں جو چاہے کرتے۔ ظاہر ہے اس وقت نیشن اسٹیٹ کا تصور نہیں تھا، کوئی بین الاقوامی قانون نہیں تھا، بس اخلاقیات کا تذکرہ تھا۔ اس سے قبل جب ارطغرل اور عثمان کا دور تھا تو یہ عین وہی دور تھا جب منگول جس علاقے کو بھی فتح کرتے تو وہاں سروں کے مینار بناتے جاتے تھے۔ تاریخ میں تو یہ بھی آتا ہے کہ مفتوحہ علاقے میں اس قدر خونریزی ہوتی تھی کہ گھوڑے گھٹنوں تک خون میں دھس جاتے اور مفتوحہ علاقوں کی گلی بازاروں میں گزرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا۔ اس کے علاوہ وہ بھی مفتوحہ علاقوں میں بادشاہ کیا کچھ کرتے رہے، اس کا تذکرہ تاریخ کی کتاب میں موجود ہے۔ سردست یہ اعتراضات کہ سلطان محمد فاتح کو بعد از فتح آیا صوفیہ کی حیثیت بدلنی نہیں چاہیے تھی، درست نہیں۔ اس وقت کے مطابق انہیں مکمل حق حاصل تھا کہ وہ اپنے مفتوحہ علاقے میں جو چاہے وہ کرتے۔ آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ یہ جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور آیا صوفیہ کو فتح کیا تھا تو اس کو اپنے علاقے کے تمام مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے تھے، جبکہ تاریخ اس بات کی شاید ہی گواہی دیتی ہے۔ شاید یہ بھی حقیقت ہے کہ سلطان محمد فاتح نے اس کا ناجائز فائدہ ہرگز نہیں اٹھایا اور یہی وجہ ہے کہ آیا صوفیہ میں آج بھی عیسائیوں کی مذہبی علامت موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ آیا صوفیہ کو گرجا گھر سے مسجد میں تبدیل نہیں کیا گیا بلکہ اس عجائب گھر سے مسجد میں واپس بحال کیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جو مخالف کا پروپیگنڈا توڑ دیتا ہے۔ پہلے جو 1453 میں ہوا وہ اس وقت کے قانون کے مطابق درست تھا۔ اس کے بعد مسجد کو عجائب گھر میں بدلنا ایک سنگین غلطی تھی جس کا اعتراض خود اہل ترک کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس میں کمال پاشا کا کتنا عمل داخل تھا، اس میں اس کے مشیران اور مصاحب کا کیا کردار تھا اور اس میں کمال اطراق کی کتنی رضامندی شامل تھی، یہ سب ایک الگ بحث کے متقاضی ہے۔ تاہم یہ ایک غلط فیصلہ تھا جسے ترکی نے اپنے عین آئین کے مطابق ٹھیک کر لیا ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یونیسکو نے اسے عالمی ورثہ قرار دے دیا، جو کہ ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ہے۔ لیکن کیا آیا صوفیہ کو عالمی ورثہ قرار دینے سے اس پر ترکی کا حکم اور حق ختم ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو پھر یہ اعتراض از خود ہی باطل ہو جاتا ہے۔ آیا صوفیہ ترکی کی ملکیت ہے اور وہ اسے کسی بھی حیثیت سے استعمال کرے تو یہ بالکل ان کی آزادی ہے، آزادی رائے ہے اور آزادی حق ہے، جبکہ اس پر کسی بین الاقوامی حتیٰ کہ خود ساختہ بین الاقوامی قانون کی بھی نفی نہیں ہوتی۔ اب آگے سنیے،
حال ہی میں اسرائیل نے اپنے علاقے میں مسجد کو نائٹ کلب تبدیل کر دیا۔ معترضین یہاں خاموش کیوں ہیں؟ ماضی میں ہماری اپنی بادشاہی مسجد میں گھوڑے اور گدھے باندھے گئے تھے، یہاں بھی اعتراض کرنے والے بالکل خاموش نظر آئے گے۔ یورپ کی خوبصورت مساجد میں آج بھی عیسائیوں نے گرجے تعمیر کیے ہوئے ہیں، لیکن یہاں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو پھر صرف آیا صوفیہ پر اعتراض کیوں، جسے عجائب گھر سے مسجد میں بدل دیا گیا ہے؟ کیا معترضین یہ جانتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں نے گزشتہ صدی میں گرجا گھروں کو عیسائی حکومتوں سے خرید لیا اور ان کو مسجد میں بدل دیا؟ اگر تو یہ اعتراض ہے کہ یہ گرجا گھر تھا اور سلطان محمد فتح کو اس کو مسجد میں بدلنا نہیں چاہیے تھا، تو پھر تو پورا استنبول ہی واپس کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی فتح کیا گیا تھا۔ اس پہ بھی شاعر نے کیا خوب کہا کہ شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے حال ہی میں اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ہم آیا صوفیہ کی تاریخی حیثیت کی حفاظت کریں گے، اسے عجائب گھر میں تبدیل کرنا ایک غلطی تھی اور ہم اس غلطی کو سدھار کر اس کی مسجد کی حیثیت کو بحال کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کسی کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آیا صوفیہ نمازیوں اور سیاحوں کے لیے ہر وقت کھلی ہوگی، جبکہ یہاں قائم عیسائیت کی نشانیوں کی ویسے ہی حفاظت کی جائے گی جیسا کہ 1453 سے اب تک کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہاں ہر خاص و عام کے لیے داخلہ بالکل مفت ہوگا۔ ترکی صحافی فرقان حمید اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ یہ اردوان نے واضح کہا ہے کہ آیا صوفیہ نہ تو ریاست کی ملکیت ہے اور نہ ہی کسی ادارے کی، بلکہ یہ فاتح فاؤنڈیشن کی ملکیت ہے۔ اس کی حیثیت کو فاؤنڈیشن کی مرضی کے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے سلطان محمد فاتح کے اس پیغام سے بھی آگاہ کیا کہ جو شخص بھی آیا صوفیہ کو مسجد کا روپ عطا کرنے والے ادارے، فاؤنڈیشن کو تبدیل کرنے یا فاؤنڈیشن کے کسی شک کو کالعدم قرار دینے یا مختلف چالوں سے اس کی اصلی حالت کو تبدیل کرنے یا اس میں مددگار ہونے یا اسے مسجد کے علاوہ کوئی اور روپ دینے کی کوئی کوشش کرتا ہے، تو میں سب پر واضح کر دوں، وہ شخص حرام کا مرتکب ہوگا اور گناہ کبیرہ سرزد کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ، پیغمبروں، فرشتوں اور تمام مسلمانوں کی لعنت ہوگی، اللہ کا عذاب اس پر ہوگا۔ صدر اردوان نے کہا، آج اس فیصلے سے سلطان محمد فتح کی بددعا سے ہم لوگ محفوظ ہو گئے ہیں۔ کیا اب بھی کسی کا اعتراض باقی ہے؟ ناظرین، یہ تھی ساری تمام اپڈیٹڈ معلومات جو آیا صوفیہ کے بارے میں ہم نے سوچا آپ تک پہنچائے، اور یہ تاریخ کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور امید ہے آپ اس پہ اب بہتر طریقے سے اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، اگر میری کسی بھی معلومات اور رائے سے آپ کو اختلاف ہو تو یہ آپ کا حق ہے، اور اس پہ آپ کی بالکل آزادی سوچ ممکن ہونی چاہیے۔ آج کی ویڈیو سے ناظرین اتنا ہی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اپنے عزیز و اقراب تک ضرور پہنچائیے۔ اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور خدا حافظ۔ آپ سے بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔